معزز طلبہ طالبات دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں خداوند کریم ہمیشہ آپ سب کو صحت و تندرستی اور عمر کی درازی عطا کرے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی جو نظم نگاری ہے اس کا فکری اور فنی جائزہ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی جو نظم ساقی نامہ ہے اس کے پہلا بند، اس کا فکری اور فنی جائزہ دیکھا تھا۔ تو آج ہم اپنے دوسرے لیکچرز میں اس کا دوسرا اور تیسرا بند، اس کا مجموعی طور پر فکری و فنی جائزہ دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ شاعر کا نقطۂ نظر ان بند میں کن کن چیزوں کو وہ منظر عام پر لانے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ تو بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر دوسرے بند کا مجموعی منظرنامہ دیکھیں، اس کی بنیادی چیزوں پر غور کریں تو اس کے جو پہلے 5 اشعار ہیں وہ عالمی منظرنامے پر ایک نظر کراتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، اور چھٹے اشعار سے وہ مجموعی طور پر مسلم انحطاط کا مرثیہ وہ پیش کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو موجودہ حالت زار ہے اس پر وہ قلم نگاری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی پہلے 5 اشعار کا مجموعی جائزہ لے تو اس میں زمانے میں سیاست گری، بادشاہ سے بیزاری کا بنیادی نقطۂ نظر وہ شاعر کی قلم کے ذریعے منظر عام پر آتا ہے۔ یعنی سرمایہ داری نظام کی بات کریں، تماشا گری اور مداری جیسے جو عناصر ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں دیگر شکلوں میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان پر وہ ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اور ان کو ہمارے سامنے واضح کر کے ہمیں ایک سبق وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو شاعر کی قلم کے ذریعے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو چیز منظر عام پر آ کر ہماری رہنمائی کا سبب بنتی ہے، ہم اس کو شاعر کی زبانی اس کے اشعار کی صورت میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ تو اس میں دیکھیں زمانے کی وہ کروٹ، زمانے کی جو بیزاری ہے اس میں انداز کا بدلنا، وہ سارے ساز، نیا راگ، وہ چیزیں وہ ہمارے سامنے ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو مزید وہ بیان کرتے ہیں پرانی سیاست گری خوار ہے، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ تو اس میں وہ ساری سرمایہ داری، تماشا گری اور مداری کا اور بیزاری کا جو ہمارے پاس عنصر وہ واضح ہوتا اور سادہ لفظوں میں بیان ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی پھر اگلے شعر کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس چینی قوم کا خواب غفلت میں مدہوش رہنا، پھر ان کا بیزار ہونا، خواب غفلت سے ان کا بیدار ہو کر ترقی کی راہ کو وہ چلنا دکھائی دینا، ہمارے پاس ساری چیزیں یہ بھی آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو مصنف شاعر کی قلم کے ذریعے وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس کا جو شعر بطور مثال وہ آتا ہے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دل تور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ تو اس میں دیکھیں تو ہم وہ موجودہ جو چین کی اقبال کی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ ساری ہمارے پاس اس چیز میں ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی عکاسی توحید میں گرمجوشی، مگر دل زنار میں زنار پوشی میں وہ اپنی مثال آپ، جیسا کہ آج کا ہمارا دور، آج کے حالات و واقعات، یہ ساری چیزیں ہوتی وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ یعنی پرانے افکار کی جگہ نئے تصورات ان کے ذہنوں میں آ گئے نا، یہ ساری چیزوں کا وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع اور ایک ایک شعر وہ اپنی مثال آپ وہ نظر آتا ہے۔ تو اس کا چوتھا شعر دیکھیں تو ہمارے پاس وہ مسلمانوں کو توحید میں گرمجوش ہونا اور دل زنار پوش ہونا اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بطور تصدیقی شعر لیتے ہیں، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تو یہ وہ ساری باتیں، یہ وہ سارے عناصر، یہ وہ سارے ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں اس بات کی تصدیق اور ثبوت دیتے ہیں۔ تو مزید شاعر لکھتا ہے، تمدن تصوف شریعت کلام، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ تو عجم مراد یعنی گونگے پن کا ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمارے پاس اس کی ساری مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک، احادیث اور کلام خدا اس کی واضح انداز میں وہ تصدیق اور ثبوت وہ فراہم کرتا ہے۔ تو
ہمارے پاس اس کا مسلم انحطاط کا جو منظرنامہ وہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے زوال، اس کے اسباب، توحید و رسالت کے متضاد ان کے جو کام ہیں، بے عملی کے اعتبار سے، بے ایمانی کے اعتبار سے، وہ عروج کو پکڑتے، عروج کو چھوتے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس بند کے جو دیگر آہی اشعار ہیں ان کو دیکھیں تو ہمارے پاس مصنف کا منظر وہ واضح ہوتا ہے۔ شاعر نے جو بات کی ہے، قاری کے دل پر جو اثر پڑتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو شاعر لکھتے ہیں، عجم کے خیالات میں کھو گیا، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ زمانے کی دیکھیں تو اس میں رتی برابر بھی کوئی فرق، کوئی تمیز نظر نہیں آتی، بلکہ ساری باتیں بالکل بجا اور درست ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ آگے تیسرا بند اس میں احیاء ملت کے لیے ولولہ اور عزم کی بات کرتا ہے، یعنی اقبال کے الفاظ قلب کو گرمانے، روح کو تڑپانے کا جو اثر ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی ملت کو ایک نیا عزم، نیا جوش اور نئی امنگ اور نئی امید کا چراغ جلاتے ہوئے اور اس سے آشنا کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہمارے پاس تیسرا بند ہے یہ مکمل طور پر جوش، ولولہ، تڑپ اور خواہش کا اظہار کرتا معلوم ہوتا ہے، یعنی شراب کہن کی طلب، عشق کی لگن، جگنوں کی اڑان، ثابت قدمی، بے تابی اور جستجو اور کوشش کی، یہ ساری علامتیں اس بند میں جو شاعر کی قلم کے ذریعے اس سوئی ہوئی قوم کو، سوئے ہوئے نوجوانوں کو بیدار کرنے میں اپنا کردار وہ ادا کرتے ہیں۔ تو شاعر اس بند کے ابتدائی اشعار میں اس بات کی تصدیق اور ثبوت وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو ان ابتدائی اشعار میں دیکھیں تو ہمارے پاس وہ ولولہ، وہ جوش، وہ شراب کہن اور عشق کی جو آگ ہے جو اڑان پکڑتی دکھائی دیتی ہے، ہمیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس ثبوت میں ملتی ہیں جو شاعر نے بنیادی طور پر مرکزی نقطہ نظر بیداری کا اور آج کے نوجوانوں کو جگانے میں اپنا کردار وہ ادا کیا ہے۔ معزز طلباء طالبات، آج ہم نے مختصر طور پر دوسرے اور تیسرے بند کو جانا جو نظم ساقی نامہ میں شاعر نے عمدہ اور بے انتہا عمدہ الفاظ کے ذریعے بیان کر کے دکھا دیا ہے۔ یہاں تک کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس سے لائک و شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔